بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج آپ کو ایک بڑی دقت والی بات ملاحظہ کرنا ہوگی، اور دقت والی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آغا سیستانی توضیح میں بیان کر چکے کہ ظہر کی نماز کے بجائے کسی نے عصر کی نماز شروع کر دی ہو، غلط فہمی میں بھول کر، تو انسان ظہر کی نماز کی نیت کرے کہ یہ جو پڑھ رہا ہوں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، پچھلے جو پڑھ چکا ہے اس کی بھی نیت کرے، ظہر کا پڑھوں گا، جو پچھلے پڑھ چکا ہے اس کی بھی ظہر کی نیت کر لے، اور آئندہ پڑھوں گا وہ بھی ظہر کی پڑھوں گا، تو عصر سے ظہر کی طرف پلٹ سکتا ہے، اگر آپ کو یہ مسئلہ یاد آ رہا ہو تو۔ اب جو کہہ رہے کہ اگر کسی نے ظہر کی بجائے عصر کی نماز شروع کر دی، درمیان میں اس کو یاد آیا کہ ابھی تو ظہر پڑھی نہیں ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز شروع کر دی تو اس سے ظہر کی طرف پلٹ نہیں سکتا، عصر کی نماز کو باطل کر کے دوبارہ سے جو ہے ظہر پڑھنا پڑے گا۔ دو مسئلے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، نماز کو اگر توڑنا پڑے گا، یہی تو سمجھانا ہے کہ پہلے کا نہیں توڑنا ہے، اب کہتے ہیں توڑنا ہے، یعنی فتویٰ چینج ہو گئی۔ نہیں چینج نہیں ہوا، وہی تو بتانا چاہتے ہیں، آپ سمجھو تو صحیح کہ دونوں میں فرق کیا ہے، وہی تو دیکھنا ہے۔ گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے جو ہے پڑھی وہ غلط پڑھ لیا، نہیں، غلط نماز کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں، صحیح نماز کو توڑنے میں جو ہے صحیح ہوتا ہے۔ اسی دو مسئلے میں جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اسی کو تو سمجھنا ہے اصل میں، کہ جو دو مسئلے بتائے دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو اسی میں لیے تو ہم نے کہا دقت کی ضرورت ہے، دقت کو سمجھیں، یعنی اسی لیے ہم نے پہلے ہی شروع میں کہا دقت کی ضرورت ہے، حواس جمعی کے ساتھ سنیں، یعنی تو آج جو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے عصر کی نماز شروع کر دی اور اس کو یاد آیا کہ ظہر کی نہیں پڑھی، اور جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں عصر سے ظہر کی طرف نہیں جا سکتا ہے، جبکہ پہلے کہا کہ عصر سے ظہر کی طرف جا سکتا ہے، یہ دونوں مسئلے ٹکرا رہے ہیں، نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، نا حل کیا ہے، حل اس کو ہی سمجھنا ہے۔ اصل حل یہ ہے کہ پہلے غلط فہمی کی بنیاد پر شروع کیا تھا، آج جو مسئلہ ہے وہ غلط فہمی نہیں ہے، بے خیالی میں شروع کرنا ہے، بے خیالی اور غلط فہمی میں فرق ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، دونوں مسئلے میں فرق غلط فہمی کا ہے اور بے خیالی کا ہے، اس دو لفظ کو سمجھنا ہے۔ نہیں، ایک آدمی بے خیالی میں اپنی نماز شروع کر دیتا ہے کہ چلو عصر کی نماز ہے، بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ ارے ابھی تو میں نے ظہر پڑھی نہیں ہے، تو اب وہ ظہر کی طرف نہیں پلٹ سکتا، بے خیالی میں نہیں پلٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں نے جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کو پکا یاد ہے ظہر کی پڑھ لی ہے، اور یہ سمجھ کر کہ میں یاد ہے کہ ظہر پڑھ چکا ہوں، عصر شروع کر دی، اس نے غلط فہمی میں عصر شروع نہیں کیے، نہیں وہ بے خیالی میں عصر شروع نہیں کیے، اب سمجھ کے اس نے جو ہے عصر شروع کی ہے، یہ سمجھ کر کے کہ میں ظہر پڑھ چکا ہوں، اور یہ سمجھ کر کہ میں ظہر پڑھ چکا ہوں عصر شروع کیے، لیکن اس کو بعد میں خیال آیا کہ نہیں یار میں نے ظہر کی بھی نہیں پڑھی ہے، تو اب جو ہے جب اس کو پکا پتہ تھا اور یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ظہر پڑھ لی ہے اور عصر کی شروع کر دی، تو اب جو پلٹ سکتا ہے، غلط فہمی میں پلٹ سکتا ہے، بے خیالی میں نہیں پلٹ سکتا ہے، دونوں میں فرق اتنا ہے، غلط فہمی اور بے خیالی کو سمجھنا ہے۔ تو ایک جگہ آسیستانی کے تحت پلٹ سکتا ہے، دوسری جگہ نہیں پلٹ سکتا ہے، تو دونوں کا فرق اتنا ہی ہے، ایک غلط فہمی میں شروع کر دے
اور سمجھے کہ میں نے ظہر کی پڑھ لی ہے، اس کو پورا اطمینان تھا اور عصر شروع کر دی، اطمینان کے ساتھ شروع کر دی۔ بعد میں جب اطمینان کے ساتھ شروع کر دی تو درمیان نماز میں یاد آیا کہ ظہر کی تو پڑھی نہیں ہے ابھی، ظہر کی اب مجھے یاد آیا کہ نہیں پڑھی نہیں ہے، نہیں، تو اب جو ہے پلٹ سکتا ہے۔ غلط فہمی اور بھول والی مثال میں پلٹ سکتا ہے، نہیں توڑے نہیں، اسی میں نیت بدل دے۔ غلط فہمی میں اور بھول میں انسان کو نیت بدلنے کی اجازت ہے، کتنی رکعتوں میں نیت بدلنے کا ہے؟ کہیں پر بھی، جب تک ظہر کی جو ہے 4 رکعتیں مکمل نہیں ہوتی کہیں پر بھی جو بدل سکتا ہے نہیں، لیکن غلط فہمی میں اور بھول میں بدلنے کی اجازت ہے۔ بے خیالی میں نماز شروع کر دے اس میں بدلنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں دونوں فرق ہے، نہیں یہی ہے۔ بھول کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھول گیا تھا کہ وہ ظہر پڑھ چکا ہے اور اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ عصر کی نماز شروع کر دی، عصر کی نماز شروع کرنے کے بعد پکا اس کو پتا تھا کہ میں ظہر پڑھ چکا ہوں، پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں میں نے بھولے سے عصر شروع کر دی ہے، تو وہ دوبارہ پلٹ سکتا ہے، بھول و غلط فہمی میں پلٹ سکتا ہے۔ لیکن جو بے خیالی میں جلدی سے نماز پڑھ لیتا اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اس کو یاد آیا کہ نہیں ابھی تو ظہر بھی نہیں پڑھی میں نے، بے خیالی میں تھوڑی لاپرواہی ہے اس کے اندر، بے خیالی کا مطلب ہے تھوڑی سی لاپرواہی سے اس نے جلدی سے عصر پڑھ لی، بعد میں وہ کہا ابھی تو ظہر ہی نہیں پڑھی میں نے، تو اس میں جو پلٹنے کی اجازت نہیں، نماز عصر کو توڑ دے گا، ظہر کی نماز نئے سرے سے شروع کرے گا۔ بس لفظ یاد رکھیں، بے خیالی الگ چیز ہے، اس میں تھوڑی لاپرواہی ہے، اور غلط فہمی میں لاپرواہی نہیں ہے، وہ سمجھا یہ تھا کہ وہ یقیناً پڑھ چکا ہے ظہر، بھول میں بھی یقیناً پڑھ چکا ہے، بعد میں جو ہے اس کو یاد آیا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ جو عصر کی نہیں شروع کرنا چاہیے، ظہر کی شروع کرنا چاہیے تھی، وہ بعد میں یاد آتا ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن اگر اتنی باریک بینی سے آپ نہ دیکھیں تو آغا سیستانی کے مسئلے آپ کو ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے، نظر ہے کہ ایک جگہ آغا سیستانی کہہ رہے ہیں نہیں پلٹ سکتے، دوسری جگہ وہ کہتے پلٹ سکتے ہیں نہیں، تو یہ تھوڑا سا فرق قائم کریں گے۔ جی مغرب عشاء میں بھی وہی مسئلہ ہے، مغرب عشاء کا وہی ظہر اثر والا مسئلہ چلے گا۔ کیا نکل گیا؟ عصر کی نماز نکل گئی، نماز شروع کر دی، تو یہ غلطی جو ہو رہی ہے یہ بھی لاپرواہی غلطی یعنی زبان سے نکل جائے کہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہاں اگر دل میں وہ ظہر ہی ہے تو وہ عصر آپ زبان سے کریں، لیکن عصر ظہر دل میں تو ظہر ہی کی مانا جائے گا، زبان سے غلطی سے نکل جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے نا، اصل دل کی بات چلتی ہے، اصل دل مرکز ہے انسان کے کردار و عمل کا، زبان خالی اسی دل کی بات کو اظہار کرنے کے لیے ہوتی، لیکن کبھی کبھی دل میں کچھ ہے زبان سے کچھ نکل جائے تو اس غلطی میں دل کی بات مانی جائے کہ زبان کی بات نہیں مانی جاتی، زبان سے دل مقدم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اسی طرح بھول کر یا غلط فہمی میں کسی نے عصر کی نماز شروع کر دی، بعد میں اس کو درمیان نماز یاد آیا، یقین ہو گیا کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، ابھی ظہر کی نماز نیت بدلی تھی کہ پھر یاد آ گیا کہ ارے ظہر تو پڑھ لی ہے، نہیں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، یعنی زگ زیگ چل رہا ہے نا، اس کو ہم نام دیتے زگ زیگ، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، اس طرح ہو رہا ہے نا۔ پہلے کا نام تھا، پہلے مسئلے کا نام تھا غلط فہمی، دوسرے مسئلے کا نام ہے زگ زیگ، اس لیے پورے مسئلے کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ یاد رکھے پورا مسئلہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے اس کا شارٹ فارم ہے نا، تو آپ جو ہے اب زگ زیگ والا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ بھول گیا اور اس نے عصر کی نماز شروع کر دی،
عصر کی جو نماز شروع کی تو اس کو یقین تھا کہ میں ظہر پڑھ چکا ہوں، لیکن کچھ آگے بڑھا تھا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں، ابھی تو ظہر میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، میں نے عصر شروع کر دیے نہیں۔ دیکھیں، یقین سے شروع کیا اس نے کہ عصر مجھے جو پڑھنا ہے، ظہر پڑھ چکا ہوں، لیکن نماز کے دوران اس کو پھر یاد آ گیا کہ نہیں، یقین ہو گیا کہ اب ظہر تو پڑھی ہی نہیں ہے۔ اب اس ظہر میں نیت بدلی تھی کہ دوبارہ یاد آ گیا کہ ظہر پڑھ لیا نہیں، پھر دوبارہ جو ہے ظہر سے عصر کی طرف پلٹے گا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ اگر جو ہے ظہر میں سے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو عصر کی طرف فوراً پلٹ آئے، اور اگر ظہر میں سے کچھ پڑھا ہے تو اسی کو دوبارہ عصر کی نیت سے تکرار کرے۔ اگر ظہر میں سے کچھ پڑھا ہے تو اس کو عصر کی نیت سے دوبارہ تکرار کرے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، زگ زگ والی نماز صحیح ہو جائے گی اس کی۔ دیکھیں، شروع کی عصر کی نیت سے، درمیان میں اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے ظہر تو پڑھی نہیں، کبھی کہیں بھی اس کو یقین ہو گیا، کہیں پر بھی اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے ظہر تو پڑھی نہیں ہے، تو ابھی نیت عصر سے ظہر کی طرف پلٹائی تھی کہ دوبارہ جو ہے اس کو یاد آ گیا پکا کہ میں نے تو ظہر پڑھ لی یار۔ جیسے ہی جو ہے شیطان کبھی کبھی یہ امتحان لیتا ہے آدمی کا، یعنی کہ اس کو کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے۔ ہاں، ابھی اس نے ظہر کے یقین کرنے کے بعد کہ ظہر نہیں پڑھی ہے تو اس یقین کے سے ابھی پلٹا ہی تھا ظہر کی طرف کہ پھر یاد آ گیا کہ ارے نہیں، ظہر تو پڑھ لیا۔ جیسے ہی جو اس کو یقین آیا تو اب اس نے یا تو ظہر کی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی یا ظہر کی کچھ چیزیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ اگر ظہر کی کچھ چیزیں پڑھی ہی نہیں ہیں تو عصر کی طرف پلٹ آئے، اس نے عصر کے لیے کوئی اور چیزوں کو تکرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر ظہر کی کچھ چیزیں پڑھ چکا تھا تو اب اسی چیزوں کو جو ظہر کی پڑھ چکا تھا دوبارہ عصر کی نیت سے دوبارہ تکرار کر۔ ہاں، 2 رکعت پڑھ لیے پھر نہیں، ہاں نہیں، وہ ابھی مسئلہ ابھی نہیں بتاتے، ابھی فی الحال اتنا سنیں، پھر 2 رکعتوں کا مسئلہ بھی آئے گا، 2 رکعتوں کا الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، جہاں سے عصر چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں۔ ہاں، 2 رکعت کا مسئلہ بھی بتا رہے ہیں، خالی جو ہے تھوڑی سی چیزوں کی بات بتا رہے ہیں۔ دوبارہ سے مسئلہ شروع کرتے ہیں، یہ بڑا گچ پچ ہو رہا ہے، زگ زیگ ہے نا، اس لیے سے اس نے یقین کرتے ہوئے کہ میں نے ظہر پڑھ لی ہے، عصر کی شروع کرتا ہے، بے خیالی میں نہیں شروع کرتا ہے۔ ابھی عرض کیا کہ بے خیالی کا مسئلہ الگ ہے اور یقین کر کے شروع کرنے کا مسئلہ الگ ہے۔ ہاں، دونوں کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے سے نہیں ملانا ہے، ورنہ آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ یقین کرتے ہوئے کہ ظہر پڑھ لی ہے، اس نے عصر شروع کی۔ عصر جیسے ہی شروع کی، اس عصر کے درمیان اس کو یقین ہو گیا کہ ظہر تو میں نے پڑھی نہیں۔ اب جب یقین ہو گیا کہ ظہر پڑھی نہیں ہے، یقین کی بنیاد پر اس نے عصر کی نماز پلٹ کر کے دوبارہ ظہر کی طرف لے لی۔ اب جو ظہر کی شروع کی ہی تھی کہ کچھ ہی وقت کے اندر جو ہے اس کو پکا یاد آ گیا کہ نہیں، ظہر تو پڑھ لی ہے۔ ظہر کے بھی شروع ہی کی تھی کہ پکا یاد آ گیا کہ نہیں، میں ظہر تو پڑھ لی ہے۔ تو اب ظہر میں سے کچھ حصہ پڑھا ہوگا یا کچھ حصہ نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھا ہے تو فوراً عصر کی طرف پلٹ آئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو گیا نہیں۔ لیکن اگر ظہر میں سے کچھ پڑھا ہے تو جو ظہر کا حصہ پڑھ چکا ہے اسی ظہر کے حصے کو عصر کی نیت سے دوبارہ تکرار کرے گا، تاکہ عصر کی نماز
جس کو کہتے ہیں جہاں سے عصر چھوڑی تھی وہیں سے عصر کو شروع کرے گا دوبارہ، جس کے نتیجے کے اندر عصر کی پوری نماز دوبارہ صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک کہ پوری رکعت اس طرح نہ کرے، ایک رکعت پوری نہ ہو اس طرح۔ نمبر دو کہ کوئی رکن نہ چھوٹ گیا ہو۔ آئیے دونوں کی وضاحت کریں۔ نمبر ایک کہ جو ہے اگر ظہر کی اس نے غلطی سے پوری رکعت پڑھ لی، اب عصر کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو عصر کی طرف نہیں پلٹ سکتا، کیونکہ پوری رکعت اس میں کئی رکن آ گئے ہیں۔ اور اگر اس نے ظہر کی نماز کو یقین کرتے ہوئے کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، اس کے اندر رکوع کر لیا یا 2 سجدے انجام دے دیے، تو پھر بھی احتیاط لازم کی بنیاد پر وہ نماز باطل ہو گئی۔ پوری رکعت نہیں ہونا چاہیے یا رکن نہیں ہونا چاہیے، رکوع یا 2 سجدے نہ ہونا، تو احتیاط لازم کی بنیاد پر رکن کے اندر بھی نماز باطل ہو جائے گی، یا پوری رکعت ہو تو یقیناً نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے اتنی کم غلطی ہوئی ہے کہ جس میں رکوع یا 2 سجدے یا پوری رکعت نہ آ جائے، تب وہ ظہر سے عصر کی طرف پلٹے تو فائدہ، لیکن اگر جو ہے کوئی رکعت آ جائے درمیان میں یا ایک رکوع آ جائے یا 2 سجدے آ جائے، تو پھر عصر سے ظہر کی طرف نہیں پلٹ سکتا ہے۔ اتنا کم ظہر کا پڑھا تھا کہ جس ظہر کے پڑھنے کو نہ پڑھنے کے برابر تھوڑا سا تھا، جس کو تکرار کرے کوئی رکن درمیان میں نہیں آ رہا، تو پھر عصر کی طرف پلٹ سکتا ہے، اور عصر کی طرف پلٹ کر کے نماز کو اسی طریقے سے پورا کرے گا۔ چنانچہ نہیں، پانی کی ضرورت نہیں۔ یہ تھی بات کہ رکعت اور رکن درمیان میں نہ آ جائے، رکعت آ جائے یا رکن میں سے رکوع یا 2 سجدے آ جائیں، تو ایسی صورت میں احتیاط لازم کی بنیاد پر اگر رکعت آ جائے تو فتوے کی بنیاد پر نماز باطل ہو جائے گی۔ اور عصر سے ظہر کی طرف آیا تھا، ظہر سے اب عصر کی طرف نہیں پلٹ سکتا ہے۔ نہیں، یہ نماز گئی ہے، نہیں، اس کو نہیں پورا، یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ آئیے تیسرا مسئلہ شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز عصر شروع کی اور اس کو درمیان نماز عصر شک ہونے لگا کہ ظہر پڑھی ہے یا نہیں، تو اس نماز عصر کو تو کمپلیٹ کرے گا، پورا کرے گا، آخر تک تمام کرے گا۔ پھر اس کے بعد شک ہونے کی بنیاد پر ظہر کو عصر کے بعد پڑھے گا، اگر وقت باقی ہے تو۔ لیکن اگر عصر ہی میں نماز ظہر عصر ختم ہو گیا اور ظہر کا وقت ہی باقی نہیں رہا، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ کہے گا انشاءاللہ ظہر پڑھ لی میں نے، شک کی پرواہ نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ فراغ، کیونکہ وہ فارغ ہو چکا ہے عصر سے، تو اب جو ہے فارغ ہونے کے بعد جس چیز میں شک ہو، شک کی پرواہ نہیں کرنا، کیونکہ وقت بھی گزر چکا ہے، اس لیے عصر سے فارغ ہونے کے بعد قاعدہ فراغ جاری کرے گا اور شک کی طرف پرواہ نہیں کرے گا۔ مغرب عشاء میں بھی اسی طرح، کسی نے عشاء شروع کر دی، عشاء شروع کرنے کے بعد درمیان میں شک ہوا کہ مغرب پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھ لی ہے، شک کی بنیاد پر اگر وقت ہے تو عشاء مکمل کرنے کے بعد مغرب عشاء کے بعد پڑھے گا، اور اگر وقت ہی ختم ہو گیا عشاء میں، ایک رکعت کا بھی وقت باقی نہیں رہا، تو مغرب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر بھی قاعدہ فراغ جاری ہوگا، اور اس کی بنیاد پر شک ہوتا ہے فارغ ہونے کے بعد، تو اس وقت جب وقت ہی سے فارغ ہو گئے اور ہم نکل گئے، تو اس کے بعد جو ہے قاعدہ فراغ کتاب کے شک کی طرف پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اگر انسان رکوع میں جائے اور رکوع میں جانے کے بعد شک کرے کہ میں نے عصر کی نماز کو شروع کیا لیکن ظہر کی نماز پڑھ لی ہے یا نہیں، یا مغرب کی نماز پڑھ لی ہے یا نہیں، عشاء کی نماز شروع کی اور رکوع میں چلے گئے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ لی ہے یا نہیں، تو اس میں بھی وہی مسئلہ چلے گا کہ عصر اور عشاء کو مکمل کرے گا اور اس کے بعد ظہر یا مغرب کی نماز بعد میں پڑھ لے گا۔ اگر وقت ہے تو بعد میں پڑھے گا، اگر ایک رکعت کا بھی وقت باقی نہیں رہتا ہے تو پھر قائد فراغ جاری ہوگا اور نماز ظہر اور مغرب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس لیے جو ہے یہاں پر شک میں بڑی آسانی پائی جاتی ہے اور شک کی بنیاد پر انسان کو معافی مل جایا کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ